وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خداوند متعال اپنی خلافت کا اعلان کر رہا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، اس وقت کو، اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے اس زمین پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ آج کی ہماری گفتگو 2-3 ٹاپک پر ہوگی اور کوشش کریں گے کہ مختصر سی گفتگو ہو۔ ویسے یہ موضوع بہت طولانی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر مختصر گفتگو ہو۔ سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ انتخاب خلیفہ کس کا کام ہے، یعنی خداوند متعال کی جانشینی یا خلافت کا انتخاب کرنا، خلیفہ کا انتخاب کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ آیت واضح پیغام دے رہی ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انتخاب صرف اور صرف خداوند متعال کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس روئے زمین پر اپنا نمائندہ انتخاب کر سکتا ہے، کسی اور بشر کو، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اور اگر اللہ نے یہ اختیار کسی نبی کو دیا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کے بارے میں دعا نہ کرتے، خداوند متعال سے یہ نہ کہتے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین، میرا خلیفہ بنا دو۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بنا دیتے، لیکن نہیں، چونکہ حق کے انتخاب فقط اور فقط خدا کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا انسان کو، یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کی خلافت کی حدود کتنی ہے؟ بے شک اس میں شک نہیں ہے، اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت عطا کی ہے، لیکن اس کی حدود صرف زمین نہیں ہے بلکہ اس کی خلافت کی حدود زمین اور آسمان ہیں۔ فضا میں جتنے بھی پرندے ہیں، جو مخلوق فضا میں سفر کرتی ہے، فضا میں رہتی ہے، فضا پر بھی حق کی خلافت ہے، زمین پر بھی حق کی خلافت ہے اور آسمان پر بھی۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا سجدہ کریں۔ اگر فقط اور فقط حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار زمین کا خلیفہ منتخب کرتا تو پھر عرش کی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتی، تعظیم ان پر واجب نہ ہوتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بے شک زمین پر خلیفہ بن کر آئے، لیکن ان کی خلافت کی حدود وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی ہے، جو اللہ کی ولایت کی ہے۔ جیسے پروردگار زمین و آسمان اور پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت بھی زمین، آسمان اور پوری کائنات میں ہے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خلافت کا معیار کیا ہے۔ انتخاب خلیفہ ہونے کے لیے اللہ نے کس معیار کو مد نظر رکھا؟ کون سا معیار بنیاد بنا کہ معصوم فرشتے خلیفہ نہ بن پائے، لیکن ایک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ منتخب کیا؟ جب ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں، بالخصوص اس آیت کی تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اس میں واضح طور پر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے جس بنیاد پر، جس بنا پر خلافت عطا کی وہ علم ہے۔ صرف تقوی معیار اور بنیاد خلافت نہیں بن سکتا۔ اگر دیکھا جائے کہ فقط اور فقط پرہیزگار، جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مصلی پیغمبر پر آ کے نماز پڑھا سکتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا کیا ہے، خلیفہ بن سکے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ملائکہ معصوم خلق ہوئے ہیں اور معصوم زندگی گزارتے ہیں، یعنی جو ملائکہ کی طرف اگر ہم خلقت پر ان کی طرف توجہ کریں تو یہ ایک طولانی موضوع ہے جس پر ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو جو خلق کیا ہے وہ معصوم خلق ہوئے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، جس کام کے لیے خلق کیا ہے وہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ اب فرشتے معصوم ہیں
ذرا سے گناہ کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی وہ اس چیز پر قادر ہیں کہ گناہ کر سکیں، لیکن اتنے معصوم فرشتے خلیفہ خدا نہ بن سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ خدا بنے، خلیفۃ اللہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ علم ہے، بنیاد علم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اعتراض کے جواب میں پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اس کی ظاہری زندگی کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں خداوند متعال اس کا خالق ہوں، میں بہتر جانتا ہوں۔ تو معیار خلافت کا علم ہے، جس کی وجہ سے پہلا خلیفہ بھی علم کی بنیاد پر خلیفہ بنا، اور خدا کا ہر خلیفہ علم کی بنیاد پر خلیفہ بنا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام اعلم الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارے پاس یہ بنیاد ہے، ہمارے پاس یہ قانون ہے کہ جو بھی خلیفہ خدا ہوگا وہ علم میں سب سے بالا اور برتر ہوگا۔ آگے چل کے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو شخص خلیفہ خدا ہے، اللہ نے انتخاب کیا، لیکن جو شخص اس خلیفہ خدا کا منکر ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ یعنی انکار کرنا خلافت خدا کا، خداوند متعال کے خلیفے کا انکار کرنے والا شخص ابلیس ہے، ابلیس کی مانند ہے، شیطان ہے، ملعون ہے، اور خداوند متعال کے دربار سے نکالا گیا ہے۔ جو بھی جس زمانے میں بھی خلیفہ خدا کا انکار کرے گا وہ شخص شیطان قرار پائے گا، اس کا مقام وہی ہے جو شیطان کا مقام ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو بھی میرے خلیفہ کی مخالفت کرے گا، انکار کرے گا اس کی خلافت کا، جس زمانے میں بھی ہو، اول سے لے کر آخر تک تا قیامت، جو بھی جب بھی کہیں بیٹھ کر بھی میرے خلیفے کا انکار کرے گا، اس کی جا شیطان کے ساتھ ہے، اس کی جگہ اور مقام شیطان والا ہے، وہ میری دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کو شیطان کی طرح کوئی عبادت فائدہ دے گی، نہ کوئی ریاضت فائدہ دے گی، اور نہ کوئی مقام فائدہ دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔